سے پہلے اس ٹاپک کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو صوفیزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جانتے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو جو صوفی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اور صوفیزم کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جب چھوٹا تھا تو ہم بچپن سے نا جنوں اور پریوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے، اور مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا یہ جن کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ پری کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو چڑیلے ہوتی ہیں، یہ پچھل پیاریاں ہوتی ہیں، ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو مجھے جو مختلف جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے ان تمام باتوں کا جواب نہیں ملا. پھر اس کی تجسس نے اس کو جاننے کو، اس کو پہچاننے کو، پھر مجھے روحانیت اور مجھے پتہ چلا کہ جو پیر حضرات ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ جن ہوا کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان کے پاس جو ہے نا وہ اس طرح سے جانا شروع کیا. تصوف کی جو پہچان ہے، جو صوفی کی پہچان، میں اس وقت تو خیر بچہ تھا تو اس وقت تو جنوں اور پریوں کی وجہ سے اس فیلڈ کی طرف آیا، لیکن جیسے جیسے اس فیلڈ میں آگے بڑھتا گیا تو پھر اندازہ ہوتا گیا کہ یہ فیلڈ جو ہے یہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ خدا کی طرف ڈائریکٹ جوڑتی ہے. اس لیے تمام مذاہب میں جو روحانیت ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہے، اور ایک اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے انسان کی بہتری اور انسان کی فلاح کے لیے روحانیت کی طرف لے کے جانا. جیسے آپ نے بات کی نا کہ مندر سے اور مسجد سے آپ جاتے اور اپنے اندر نہیں آپ جانتے، تو آپ کبھی ذرا غور کیجئے گا جب بھی آپ کبھی برتن دھوئیں تو برتن کو جو ہے نا وہ اندر سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے، باہر سے کم جو ہے نا وہ صاف کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ جب تصوف کو، خدا کو، روحانیت کو سمجھتے ہیں تو اس کا جو زیادہ کام ہے وہ اندر سے زیادہ ہوتا ہے، کیا خوبصورت بات آپ نے کی، باہر سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ علی صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. صرف یہ جو لائن ہے کہ جاجا وردہ مندر مسجد من اپنے رشنا وڑیا، تو اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب بے شمار عبادات وہ کرتے ہیں، حج بھی وہ کر رہے ہیں، روزے بھی وہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نا وہ کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، ہمیں ابھی تک رب نہیں ملا، خدا نہیں ملا. اور لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو ارکان ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، یہ بیسک آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہیں، حقوق اللہ جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سم ٹائمز نہیں کر رہے ہوتے یہ ساری چیزیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ بڑی سیٹسفائی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ان دونوں چیزوں کا کیا کوئی کنیکشن ہے آپس میں؟ کیا یہ انٹرلنکڈ ہیں چیزیں؟ دیکھیں، خدا فرماتا ہے کہ اگر میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو خدا نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو تخلیق کیا. جب آپ کا جو مقصد ہے نا زندگی کا، انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ سیٹسفائیڈ بھی رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، اور آپ کی لائف کمفرٹیبل رہے گی. جو جتنی بھی تحقیق کی ہے میں جو مقاصد ہیں انسان کے جیسے سمجھ سکا ہوں، خدا چاہتا ہے آپ اپنے ذات کو ایکسپلور کریں، کائنات کو ایکسپلور کریں اور خدا کو ایکسپلور کریں. ڈسکور یور سیلف. آپ کیونکہ ہم خدا کی پھونکی ہوئی روح ہیں، ہم خدا کا مٹیریل ہے، اور خدا اس انسان سے اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے. اب جو پہچان ہے وہ حج، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں سے بھی شاید ہو سکے، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کو تنہائی میں، میڈیٹیشن میں، اور مختلف جو صوفیاء اکرام ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے میں آپ ان کے ساتھ جو پہچان جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی پہچان کریں، تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ خدا کو ایک انسان کیسے پہچان سکتا ہے. تو پھر اسی طرح ایک صوفی نے بڑا اچھا جملہ بولا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے، یا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے یہ راستہ، تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کر لیں جس نے خدا کو پہچانا ہو. کیا بات ہے. وہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑ لے گا. اولیاء اللہ. اولیاء اللہ. صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ علی صاحب یہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہے، اس میں اور بھی بڑے سارے پہلو نکلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اس چیز پر بہت ریسرچ کی ہے اور آپ کا بڑا نالج بھی ہے، اور اس پہ آپ نے پوری کتاب بھی لکھی ہے، تصوف اور آج کے صوفی. سب سے پہلے آج کے صوفی، یہ ایک آپ نے موضوع چوز کیا ہے، تو آج کے صوفی اور جو پہلے کے صوفی تھے، صوفیزم جو پہلے تھا اور جو اب ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے جیسے زمانہ جو ہے نا وہ آگے چلتا رہتا ہے، ویسے ویسے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو علم ہے اور جو وزڈم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جو دنیا ہے وہ زیادہ کنیکشن اس کا جو ہے نا وہ موبائل کے ساتھ اور ٹی وی کے ساتھ اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. مٹیریلسٹک کہہ سکتے ہیں اب زیادہ ہو گیا، لیکن وہ ہر انسان خوشی کی ہی تلاش میں ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خوش ہوں، لیکن خوش وہی ہوگا جو طریقے خدا نے بتا دیے. خدا فرماتا ہے، حدیث فرماتی ہے
کہ آپ خوش, بلکہ میں آپ سے پہلے سب سے پہلے واصف صاحب کا ایک کال جو ہے نا وہ کیونکہ میں خوشی کی تلاش میں تھا, تو میں خوشی کی تلاش میں ہی تمام جو ہے نا لوگوں کو سرچ کرتا رہتا تھا, تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ خوش کون ہے. میں بہت سارے امیر لوگوں کو دیکھتا تھا, اس میں بھی مجھے خوشی نظر نہیں آتی تھی. میں بہت سارے بڑے ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, بزنس مین کو, آرمی آفیسرز کو, کیونکہ ملاقاتیں میری رہتی تھی, میں دیکھتا تھا, مجھے ان میں خوشی نظر نہیں آتی تھی. پھر مجھے نا ایک جگہ پہ نا ایک کال نظر آ گیا واصف صاحب کا. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. تو یہ جو فلسفہ جو دیتا ہے نا ہمیں قناعت کا, وہ ہمیں اسلام میں ملتا ہے. باقی مذاہب میں قناعت کا فلسفہ اس طرح سے پرومیننٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے اسلام میں کیا گیا ہے. تو جو شخص اپنی ذات میں خوش ہوگا نا, جیسے اس کے حالات ہیں اس میں خوش ہوگا. اب دیکھیں خوشی جو ہے وہ ہم نے بڑی گاڑیوں میں اور بڑے گھروں میں, زیادہ پیسے میں, زیادہ مشہوری میں, اس میں تلاش کی ہوئی ہے. حالانکہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی کے قریب جب تمام جو صوفیہ اکرام اور جو لٹریچر کے لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے اور چائے پیتے تھے ایک کپ میں اور ایک رس کے, اور ساری رات بیٹھتے گفتگو میں خوشی پاتے تھے. وہ علم حاصل کرنے میں, دنیا کو ایکسپلور کرنے میں وہ خوشی پاتے تھے. جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے صوفی کی جو ہے پہچان کیسے کی جائے, میں نے جتنے بھی دیکھے نا لوگ, میں ان لوگوں سے چڑھتا تھا جو صوفی حضرات یا پیر حضرات لوگوں سے مانگتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جس کا ہاتھ دینے والا ہے نا وہ بہتر انسان ہے, اور جو انسان خدا کی طرف آپ کا رابطہ کروائے, نہ کہ خدا کی طرف سے خوف کروائے. باقی تو ہمارے یہاں جو زیادہ تر جو ہے نا خدا سے ڈرایا جاتا ہے, اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دوزخ کا خوف دلوایا جاتا ہے, اتنا زیادہ دوزخ کا خوف دلوایا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ انسان کو خوف سے آزاد کر دیں گے تو پھر وہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جو صوفی, جو پیر خدا کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ جوڑے, مجھے ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں. صحیح ہے. اچھا علی عباس صاحب, میں اس پہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کروں, یا آپ کی پرسنل لائف پہ بات کروں, یہ اچیو کرنا, اس منزل کو پانا جس پہ آپ آج موجود ہیں, تھوڑا سا مشکل ہوگا. obviously آپ کسی بھی راستے پہ جب چلتے ہیں تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں. آپ کو وہ کون سا ایسا پوائنٹ لگا زندگی میں جو آپ کو لگا کہ ہاں مجھے اب یہ تصوف کیا ہے, صوفیزم کیا ہے, صوفی کیا ہے, میں پہچان چکا ہوں, اور اس سے پہلے جو جدوجہد تھی ساری وہ کس طرح سے؟ دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے نا وہ 3 اس کے میجر پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا مذہبی پہلو ہے, دوسرا اس کا پہلو ہے پروفیشن کا, تیسرا اس کا زندگی جو ہے نجی زندگی جو اس کی شادی ہوتی ہے. یہ 3 ایک بڑے بنیادی پہلو ہوتے ہیں انسان کے. اسی لیے مذہب کو جو ہے نا سمجھنا, اور مذہب انسان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, کیسے کمفرٹ میں لے کے آ سکتا ہے, یہ میری جدوجہد تھی. جیسے آپ خوش قسمت ترین شخص جو ہے نا, ممتاز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ترین شخص جو ہے وہ دنیا میں وہ ہے جس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہے. کیونکہ جب آپ وہ پیشن, آپ کا پروفیشن سیم ہوتا ہے تو آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ دل سے کرتے ہیں وہ کام. جب دل سے جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں اچیومنٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں. اسی لیے میں نے جو صوفیزم اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ یہ دیکھا, جب بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہ اس کا حوصلہ بلند کرتے ہیں, کسی پریشانی کی ان کی بات سنتے ہیں. اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ کتھارسس کا ہے. ہمیں اب کندھا نہیں ملتا اپنی بات کسی کو بتانے کے لیے, اپنا نالج شیئر کرنے کے لیے, اپنی گفتگو کسی کے ساتھ کرنے کے لیے, کیونکہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں کوئی بات کرنے کا. وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں جی مجھے اگر 1-2 گھنٹے میں نے اس کے پاس بیٹھنے ہیں تو مجھے ملنا کیا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے کتھارسس لوگوں کا کرواتے ہیں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, پھر میں نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی جو لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, جس میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ایک بڑا میجر کام جو ہے نا وہ انہوں نے کیا پاکستان میں. انہوں نے علم کے ذریعے اور لوگوں کو تصوف جو ہے وہ تسبیحات کے ذریعے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے, اور ان کو کہا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, جو خدا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ خدا سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تلاش کے ذریعے آپ, تو وہ آپ کی پوری ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا علی عباس صاحب, اس میں اگر ہم دیکھیں تصوف کا جو آغاز ہے, جو انیشیل اس کا آغاز ہوا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تصوف کیا ہے, جس کا انیشیل سٹارٹ تھا تصوف کا, وہ کہاں سے ہوا؟ دکھ سے. سوری, دکھ سے آغاز ہوا. جو بدھا تھے نا, بدھا جو تھے راجا کے بیٹے تھے, اور راجا نے اپنے بیٹے کو کبھی محل سے باہر نہیں نکالا تھا. وہ کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ باہر جو ہے نا وہ گندگی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اگر یہ میرا بیٹا دیکھے گا تو اس کو پریشانی ہوگی. اسے ساری زندگی جو ہے نا وہ محل میں گزاری. ایک دفعہ اس کا باہر جانے کا اتفاق ہوا. جیسے وہ باہر گیا اس نے بھوک دیکھی, افلاس دیکھی, گندگی دیکھی, بیماری دیکھی.
وہ کئی راتوں تک سونا پھکا. بڑا مشہور زمانہ قصہ ہے, بڑے مشہور زمانہ. اور جب وہ ساری رات سونا سکا تو اس نے کہا یہ تو تکلیف پڑی ہے دنیا میں, تو میں تو یہ اپنے محل میں بیٹھا ہوں, میں تو بڑی لائف انجوائے کر رہا ہوں, تو مجھے نہ کچھ تلاش کرنی چاہیے. اور مزے کی بات یہ, اسی دن اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے کی طرف جاتا ہے, اس کو گود میں اٹھانا چاہتا ہے لیکن رک جاتا ہے, پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے, پھر دوبارہ رک جاتا ہے, پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آج اپنے بچے کو اٹھا لیا تو یہ ایک ایسا بندھن ہے جو میرا اس کے ساتھ ایک اور بندھ جائے گا, اور میں خدا کی تلاش اور کائنات کی تلاش کے لیے جنگلوں میں نہیں نکل سکتا. جب وہ کئی سال جنگلوں میں گزارے, انہوں نے کئی سال گزارنے کے بعد جب ان کو نروان حاصل ہوا, تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا, بدھا کیا تمہیں خدا مل گیا ہے؟ انہوں نے بڑا تاریخی جملہ بولا. وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کو سمجھنے کی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے, لہٰذا اس دنیا میں نا دکھ ہے, تم بھی دنیا میں دکھ ختم کرنے کی کوشش کرو اور میں بھی دنیا میں دکھ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کا آغاز جو ہے نا وہ دکھ سے ہوا کہ انسان کی جو تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, جو اس پہ جن آ جاتے ہیں, جو اس پہ مشکلات آتی ہیں, اور جو پیر حضرات ہیں اور جو مختلف قسم کے عامل ہیں, یہ انسان کو اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, ان کے پیسے بھی کھاتے ہیں, وہ ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ان کے ساتھ سامنے آتے ہیں. تو اس طرح سے جو انسان کے لیے کوئی بہتری کر سکے, اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکے. آپ نے یہ جو پوائنٹ ابھی ریز کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ خوبصورت اور پازیٹیو پوائنٹ ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ تصوف کا آغاز ہی دکھ سے ہوتا ہے. اب موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی غم ملتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کے بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں, ناشکری کی طرف چلے جائیں گے, بے صبری ہو جائیں گے, یہ کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. اگر اس سے تصوف کا آغاز ہوتا ہے تو پھر لوگ کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس کوئی دکھ ہو یا تکلیف ہوتی ہے, اس کا سب سے بہترین حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو کہ پازیٹیو ہیں, جو کہ سکسیسفل ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو ان کے ساتھ موٹیویشن ملتی ہے. ایک دفعہ نا کیل نے شکایت کی سمندر کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے, اس کو تو ڈبوتا نہیں ہے, اور میں چھوٹا سا کیل ہوں, مجھے تو ڈبو دیتا ہے. تو سمندر نے جواب دیا کیل کو کہ میں نے اس سمندر کو, اس درخت کو ساری زندگی پانی پلایا ہے, اس طرح پانی پلایا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو اگر تم اس دریا سے, اس سمندر سے پار لگنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق جو ہے اس درخت کے ساتھ جوڑ لو, اس کے اندر ٹھک جاؤ. اگر تم اس کے اندر ٹھک جاؤ گے تو میں بھی تمہیں پار لگا دوں گا. کیا بات ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسی شخصیات دیکھنی چاہیے جو سکسیسفل ہیں, جو خدا کے قریب ہیں, ہمیں ان کے ساتھ جڑنا چاہیے. جو لوگ ان کے ساتھ زیادہ جڑ کے رہتے ہیں ان کو خدا کی پہچان بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو اور موٹیویٹڈ بھی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اب اس کو انڈیویجولی ہم پاکستان میں اس کا انالیسس کریں اور اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں جس طرح کی اپنے بات کی کہ جو عامل وغیرہ جو جھوٹے اور مزید لوگ بن جاتے ہیں, اپنے مفادات کے لوگوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہم آئے دن سن رہے ہوتے ہیں فلانی جگہ پہ ایسا ہو گیا, فلانی جگہ پہ اس طرح سے ہو گیا, اتنے بندے مار دیے گئے خدا کے نام پہ, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان میں آپ صوفیزم کا کردار کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کو اگر ریلیٹ کیا جائے پہلے جو ادوار تھی, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں. ملتان شہر جو ہے وہ اولیاء سے بھرا پڑا ہے, اس کے علاوہ لاہور میں بڑی یہاں پہ نامور شخصیات موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں جو پہلے کا دور تھا اور اب کا دور ہے ریلیٹیبل ہے؟ دیکھیں, میں نے زیادہ ورک جو ہے نا وہ زندہ صوفیزم پہ کی, زندہ جو صوفی ہے نا اس پہ کی ہے. اب جو دربار موجود ہیں, دربار آپ کو نا جواب نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ اپنے دکھڑے تو وہاں رو لیتے ہیں, دعائیں تو وہاں پہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی جو انٹلیکچوئل انکوائریز ہیں, آپ جو خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, مذہب کے بارے میں, انسان کے بارے میں, کلچر کے بارے میں, وہ آپ کو دربار جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے پھر میں نے جو کتاب لکھی اس کا پرپس بھی یہ تھا کہ میں تمام صوفیاء کا ذکر کروں کہ ان لوگوں کے پاس لوگ جائیں اور ان سے ملاقات رکھیں, اور اس ملاقات سے ان کی زندگی میں موٹیویشن بھی بڑھے اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے. بابا عرفان الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے صوفیزم پہ. وہ جہلم پہ ہیں, وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ روتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ایک ہی لمحے میں آپ کیا ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو اپنی ساری تکلیفیں پریشانیاں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا, میں صرف ان کا جو مسئلہ ہے ان کے دل سے چھوٹا کر دیتا ہوں. اچھا, جیسے ہی کانفیڈنس آپ کا بڑھتا ہے, آپ کو ایک تھپکی ملتی ہے, تو آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کو ہی چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے.
اسی طرح عبداللہ بٹی صاحب ہیں، وہ لاہور میں بیٹھتے ہیں ٹیپٹا میں، ان کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے لوگوں کی مسئلے اور پرابلم جو ہے نا سننے کا. میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جو مفت کام کرتے ہیں، جو پیسے نہیں لیتے، جن کی نظر جو ہے نا وہ لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں بہتری جو ہے نا وہ لانے میں ہے. صحیح ہے جی. اچھا علی عباس صاحب، اس کے علاوہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے ارد گرد رکھنا چاہیے جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف ہوں، جو کہ خدا کو پہچانتے ہوں، خود کو پہچانتے ہوں، تبھی سکون ہماری زندگی میں آ سکتا ہے. تو اس چیز کی تلاش ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی نوک تو نہیں کریں گے، دروازہ تو نہیں بجائیں گے کہ میں آپ کے لیے موجود ہوں، یا پھر کوئی بینرز تو نہیں لگے ہوں گے، کوئی اشتہار بھی نہیں چل رہے ہوتے؟ پہچان کیسے ہوگی کہ ایسے لوگ کہاں پہ موجود ہیں؟ ہاں، سب سے پہلی بات ہے کہ میں پہلے 3-4 میں آپ کو ان کی نشانیاں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ان کی محفل میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو خدا سے قریب پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہترین صوفی ہے. اچھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کیا مقام ہے تو زندگی میں آپ کوئی دوسرا کام نہ کریں. جو لوگ اپنی جیب سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں. تیسری بات کہ وہ پیسے نہ لیتے ہوں آپ سے. چوتھی بات کہ وہ علمی گفتگو کرتے ہوں آپ کے ساتھ. خدا کی پہچان کرنے کے لیے وہ آپ کو کوئی ریاضتیں کروائیں، میڈیٹیشن کروائیں، کوئی ایکسرسائز کروائیں، نہ کہ آپ کو یہ کہتے رہیں کہ مجھے سجدہ کرتے رہو، وہ جو جوتیاں ہیں جو میری وہ سیدھی کرتے رہو ساری زندگی. یہ مفتی جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں یہی کلچر ہے کہ علمی سطح کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے، زیادہ تر ہاتھ چموانے کے لیے اور سجدے کروانے کے لیے جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. یعنی یہ ضرورت ہے کہ انسان کی جو اندر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کی جائے، اس کے اندر کی اصلاح کی جائے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ خود، ہماری ویلیوز ایسی ہو چکی ہیں. اگر ہم پہلے کے لوگوں کو کمپیئر کریں تو ان کے اندر ایک پیشنس لیول بہت زیادہ ہوتا تھا، اتنی باتیں وہ ہائپر نہیں ہوتے تھے. اب ہمارے اندر پیشنس لیول رہا ہی نہیں ہے، اتنی بات پر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے بھی پہلے بات کی، ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے چیز، تو اس میں ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں، مایوسی کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح پیشنس لیول کا بہت بڑا کردار ہے. اتنی باتیں، دوسرے سے لڑائی جھگڑا، بدگمانی اور پھر دشمنی پہ اتار آنے چیزیں، تعلق ہی ختم کر دینا، اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کی فلسفی آف لائف جو ہے نا وہ درگزر کرنے والی ہو نا، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ درگزر کرنے سے مجھے آنے والے وقت میں مجھے کیا مقام خدا نصیب کرے گا، تو آپ زندگی میں ہر کسی کو درگزر کرتے رہیں. جب آپ درگزر کرتے ہیں تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ اب یہ تھوڑا سا دور سپیڈی ہو گیا ہے، لوگ زیادہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہم کنورٹ ہو چکے ہیں، ہمیں زیادہ جو ہے وہ چیزیں اچیو کرنے میں ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں خوشی ہے. حالانکہ جو دنیا میں جو بہترین خوشی ہے وہ ریلیشن شپس میں ہے. اگر آپ کے ریلیشن شپ آپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین ہیں، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ اس کو بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ مل کے آپ کہیں سفر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ سفر پہ جا کے وہاں کا کلچر اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں کا ریلیجن اسٹڈی کرتے ہیں. آپ وہاں کے جو نیشن ٹیم کی ان کی جو وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ براڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کا مائنڈ براڈ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ میں جو غصہ ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے. جیسے میں اب لنڈن میں گیا تو میں جیسے ہم واش بیسن میں وضو کر رہا تھا، میں واش بیسن میں ایسے ہی پاؤں کو اوپر لا کے جیسے وضو کرتے ہیں ہم لوگ، وہی عادت تھی کرنے کی. میں وضو کر رہا، ایک عربی شخص مجھے کہتا ہے کہ آپ نے صبح نہائے ہیں؟ آپ، میں کہا جی میں نہا کے آیا. اور انہوں نے کہا جی آپ نے ساکس پہن لیے تھے اس کے بعد؟ میں کہا ساکس پہن لیے. تو کہتے ہیں آپ کے پاؤں نا بالکل صاف ہیں، آپ پھر منہ دھوئیں اور آپ کونیوں تک پانی سے آپ اپنا ہاتھ صاف کریں بازو، اور آپ کا وضو ہو جائے گا. تو مجھے اس بات کا وہاں پتہ چل گیا. اب جیسے ہی آپ گزرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں ایک مال سے گزر رہا تھا، نیو یارک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو ایک خاتون نے نا وہ دروازہ پکڑ لیا تاکہ میں بھی گزر جاؤں. تو یہ میرے لیے ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ ہم نے تو زندگی میں کہیں یہاں دیکھا ہی نہیں تھا اپنے معاشرے میں کہ کوئی دروازہ کو ہاتھ رکھے تاکہ اگلا بندہ بھی گزر. نے دیکھا کہ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ کوئی چوری چکاری نہیں ہے. اب یہ جب چیزیں انسان دیکھتا رہتا ہے مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے، مختلف کنٹریز میں جا کے، تو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. جیسے ہی آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا، آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کا علم بڑھے گا، آپ کی انا کم ہو جائے گی، آپ کے اندر غصہ کم ہو جائے گا. تو جو لوگ زندگی میں زیادہ ٹریول کریں، آپ صوفیاء کی بھی آپ اگر ہسٹری کو غور کریں یا دنیا میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں ٹریول بہت زیادہ تھا.
صحیح ہے. کیونکہ وہ مختلف کلچر کو اسٹڈی کرتے تھے. جیسے ہی کلچر کو اسٹڈی کرتے تھے اپنے ملک سے باہر جاتے تھے ان کو خوشی ملتی تھی تو ان میں جو غصے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوتا رہتا تھا. اچھا یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے کہ ٹریولنگ یقینی طور پر آپ کو یہ میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں اور آپ انوائرمنٹ چینج ہوتے ہیں تو بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ اس ذہنی دباؤ جو ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے اس سے نکل جاتے ہیں. لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو ٹریولنگ نہیں کر سکتے, وہ پاکستان میں ہی رہ سکتے ہیں یا اپنے شہر میں ہی رہ سکتے ہیں, وہ نہیں ٹریول کر سکتے زیادہ. پھر کوئی اس کے لیے متبادل چیز؟ جی میں بتاتا ہوں. انزلہ ہمارے ہاں جو میجورٹی آف جو پاکستانی لوگ ہیں نا انہوں نے اپنی زندگی میں 2 سے زیادہ شہر نہیں دیکھے ہوتے. ایک وہ جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں, ایک وہ شہر ہوتا ہے جس میں ان کی شادی ہوتی ہے, اور تیسرا جو شہر ہے نا اگر کسی کا نصیب اچھا ہے تو وہ ہنی مون کرنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں. یہ دوڑ ہے یہ پاکستانی جو ہے نا لوگوں کی. اس میں جی 2 باتیں جو ہے نا وہ بڑی زیر غور ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ایکسپینسو وہ ہوتا ہے. یہ ایک ہمارے دماغ میں نا لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, لیکن جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2 میں آپ کو ویب سائٹ کا ذکر کرتا ہوں. ایک ہے couchsurfing.com. couchsurfing.com میں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتی ہیں کہ انزلہ نے اپنا اینکر شپ کا اکاؤنٹ بنایا اور آپ نے جرمنی ٹریول کرنا ہے تو آپ نے صرف لکھنا ہے کہ آئی ایم ٹریولنگ ٹو جرمنی. وہاں کے جو اینکرز ہوں گے وہ آپ کو ہوسٹ کریں گے. جی وہ کس لیے ہوسٹ کریں گے؟ کیونکہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں جو اینکر شپ کی پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہم تاکہ ان کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ شیئرنگ سے نالج بڑھتا ہے. جیسے ہی آپ مختلف کنٹریز کے, مختلف کلچر کے اور مختلف نیشنز کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں تو آپ کا نالج بڑھتا ہے. وہ آپ کو ہوسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ نے صرف ٹکٹ دینی ہے, اپنی ٹکٹ پرچیز کرنی ہے اینڈ دے ول ہوسٹ یو. دوسری ایک سائٹ ہے cosmopolitan.com. اچھا اس ویب سائٹ میں آپ کو ان کو ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی ٹور جو ہے وہ ٹرکی سے جرمنی جا رہا ہے 50 یا 60 لوگوں کا, تو ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کے کپڑے صاف کر دیں, کپڑے استری کر دیں, کھانا پکا دیں. کوئی ڈرمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ اگر آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. تو یہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ٹریول کرواتے ہیں. اس پہ میں جو ہے نا شکر گزار ہوں مستنصر حسین تارڑ صاحب کا. تارڑ صاحب نے سفر نامے لکھ کے اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ مقام جو ہے نا اتنا خوبصورت ویلیو ایڈیشن اس معاشرے میں کی ہے کہ لوگ ہنزا جاتے ہیں, کلاس جاتے ہیں, کلاس جاتے ہیں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس علاقے کا کوئی پتہ نہیں تھا, ہم نے تو تارڑ صاحب کا کالم پڑھا, ہم نے تارڑ صاحب کی کتاب پڑھی اور ہم یہاں پہ چل پڑے. تو جیسے ہی آپ اپنے علاقے سے باہر نکلتے ہیں, صحراؤں کو دیکھتے ہیں, سمندر کو دیکھتے ہیں, دریا کو دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, جنگلوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کا پرسپیکٹیو آف لائف براڈ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پھر جو مقصد دیا ہوا خدا نے اپنی تلاش کا, اپنی پہچان کا, اس پہ جو ہے نا پھر آپ کو جب انفارمیشن نالج بڑھتا رہتا ہے تو آپ کا لائف میں پلیئر بھی انکریز ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اس میں بھی ہم مزید یہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیا یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ اگر دوسری کنٹری سے پاکستان میں آنا چاہے تو ان کے لیے پھر کیا مواقع ہیں. لیکن ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں کہ صوفیزم کیا ہے اور اس کے مواقع کس طرح سے ہمیں فراہم کیے جا سکتے ہیں, ہم صوفیزم کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. علی عباس صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت اور اچھی بات بتائی ہے کہ ٹریولنگ کے لیے کس کس طرح سے آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں. چلیے یہ تو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہو گیا, لیکن آل اوور دی ورلڈ اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو ٹریولنگ ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور دنیا کا ہر ملک ہی خوبصورت ہے. ہر ملک میں جا کے وہاں پہ نئی چیزیں ملیں گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف اس ملک میں اچھی چیز موجود ہے یا اس ملک میں اچھی چیز موجود ہے. تو جو اور کنٹریز ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں, کیا پاکستان اگر وہ آتے ہیں تو ہر کمیونٹی کے لوگ اسی طرح کوآپریٹ کریں گے ان کے ساتھ کہ پاکستان میں ابھی تھوڑا پاکستان سے پیچھے ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کنٹری کا سفر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ویزا فیسلٹی کیا ہے. پاکستان میں ویزا فیسلٹی مشکل ہے. جتنا زیادہ مشکل امریکہ, یورپ اور یو کے کا ویزا لینا اتنا ہی مشکل پاکستان کا ویزا لینا بھی ہے. پاکستان کے لیے 20 سے 25 ملک ایسے ہیں دنیا میں جس کا ویزا فری ہے, آپ کو وہاں جا کے ویزا مل جاتا ہے. اس کی لسٹ موجود ہے, جسے ازبکستان ہے اس کا آسان ویزا ہے, ایران ہے, عراق ہے, ان کے آسان ویزے ہیں, سری لنکا ہے, ان کے آسان ویزے ہیں. پہلے آپ اپنی زندگی میں جہاں آسان ویزے ہیں ان کا سفر کر لیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو مشکل ویزے ہیں وہاں کی طرف آپ جائیں. اچھا اس کے علاوہ اگر اب بات کریں اسپیشلی پاکستان کے بھی انڈیویجولی پاکستان کو دیکھیں تو ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ جب میں لندن گیا وہاں پہ اتفاق ایسا ہوا کہ خاتون نے ہیلپ کی ایک طرح سے آپ کی دروازہ کھلا رکھا. لیکن اگر ہم پاکستانیوں کو دیکھیں تو بحیثیت قوم پاکستانی بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں.
تو نہ اس طرح سے ہمارا کوئی جذبہ اس طرح موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے باہر کی کنٹریز میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر پیشنس لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, پاکستانیوں میں کم ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے میں ایک دفعہ نا جرمنی میں روڈ پہ گزر رہا تھا, تو وہ آگے ایک گاڑی جا رہی تھی اور ہم بھی پیچھے والی گاڑی میں موجود تھے. اچھا اب وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی گاڑی نکل سکتی تھی اس میں. اچھا اب وہ سپیڈ بہت کم تھی اس کی, جو آگے والی چل رہی تھی گاڑی. اب وہ گاڑی چلتی جا رہی ہے اور میرا جو تھوڑا سا لیول آف اگریشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن میں خاموش تھا. اب میں نے یہ دیکھا کہ جو 1 منٹ کا جو سفر تھا وہ ہم نے تقریباً 10 منٹ میں طے کیا. اب جیسے ہی وہ بڑی سڑک پہ ہم دونوں گاڑیاں چلی تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے ہارن کیوں نہیں دیا کہ یہ نکلے آگے فٹافٹ تاکہ ہم بھی نکلیں. تو وہ کہتا ہے یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اپنی کسی نا ذہنی الجھن میں ہے یا یہ کچھ سوچ رہا ہے, اگر میں ہارن دوں گا تو یہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چائنا میں 2 بجے کے قریب نا ایک شخص جو ہے نا وہ گزر رہا تھا تو اشارہ بند تھا, لیکن وہ کہتے ہیں اشارہ تو اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ گزر جائیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ ساتھ میں نا بلڈنگز ہیں ہر طرف, ہو سکتا ہے کوئی بچہ مجھے دیکھ رہا ہو, کوئی فیملی مجھے دیکھ رہی ہو اور وہ میری اس حرکت سے کل کو یہ حرکت شروع کر دے گا. جب کسی قوم میں, جب کسی نیشن میں سینسٹیوٹی بڑھتی ہے نا اور احساس بڑھتا ہے لوگوں کے لیے, تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہمارا اپنا پرسنلی کتنا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلانا بندہ ٹھیک ہو جائے, ملک ٹھیک ہو جائے, فلانا سیاستدان ٹھیک ہو جائے, گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے, لیکن ہم اس میں اپنا اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. تو ہماری کنٹریبیوشن ضروری ہے. آپ نہ سوسائٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ حکومتوں کو بدل سکتے ہیں. آپ کے پاس پاور ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. خود مختار ہیں آپ, اس میں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, ایزیلی. ایگزیکٹلی, اس میں آپ نے اپنے اوپر ورکنگ کرنی ہے, لیکن اپنے اوپر ورکنگ کرنی جو ہے نا وہ انسان کو مشکل لگتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ پہلے پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے, پھر ساتھ ہی میں بھی تبدیل ہونا ہوگا تو ہو جاؤں گا. وہی نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے, ملک ٹھیک ہو جائے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے, ہم ویسے کے ویسے رہے, خود کو ہمیں تبدیل نہیں کرنا. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اگر اپنے اندر کو صاف کر لیتے ہیں باہر کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ ایک انسان اگر وہ برائیوں کی گہرائیوں تک موجود ہے, اس کے اندر برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اسے نکلنے میں وہاں سے, اور کتنے ٹائم تک وہ پالش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, 1 لمحہ بھی لگ سکتا ہے اس میں. اچھا. اور آپ کو عرصے بھی لگ سکتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کی کمپنی, اور ایک تحقیق بھی آپ کہتی ہیں, اگر آپ بھی اپنی سہیلیوں کی طرف اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو جو آپ کی ٹاپ 5 سہیلیاں ہوں گی 5, آپ ان کی سیلری کو ملٹیپلائی کریں اور پھر ڈیوائیڈڈ بائی 5 کر لیں, وہی سیلری آپ کی بھی ہوگی. تو جس کی کمپنی ہوگی اس نے الٹیمیٹ ویسے بن جانا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر علم کی تلاش ہے تو آپ کی جو کمپنی ہے وہ اسکالرز کے ساتھ, فلاسفرز کے ساتھ, رائٹرز کے ساتھ, ادیبوں کے ساتھ ہوگی. اگر آپ کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کی کرکٹرز کے ساتھ ہوگی. تو جو کمپنی جیسی آپ کی ہوگی آپ نے الٹیمیٹلی ویسے بننا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ علی بھائی صاحب, اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو صوفیزم کی طرف لڑکیوں کا رجحان بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. ہم کم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے روحانیت کو سمجھنے کا, یہ صوفیزم کی طرف جانے کا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے, میرے تجربے کے مطابق لڑکیوں کا زیادہ انٹرسٹ ہے روحانیت کو سمجھنے کا. اچھا جی, کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر 2 طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہے نا, ایک ایکسٹراورٹ ہوتی ہے, ایک انٹروورٹ ہوتی ہے. جو انٹروورٹ ہوتی ہے وہ ذرا اپنے اندر زیادہ سوچتی ہے, اپنے اندر زیادہ وہ کام کرتی ہے. لڑکیاں خاص طور پہ کیونکہ ان کے پاس ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو لڑکا, تو وہ اپنے پاس ان کے لیے اپنے آپ کو سوچنے کا ٹائم ایز کمپیئر ٹو لڑکا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ اپنا مقام نہیں کوئی بنا سکی. جیسے بہت سارے ہمیں صوفیہ اکرام مرد تو ملتے ہیں, لیکن کسی صوفیہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو رابعہ بصری کے علاوہ آپ کو کوئی نام نہیں ملتا. یہ علم جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ گھروں سے زیادہ فریکوینٹلی اور ایزی نہیں نکل سکتی, کیونکہ یہ علم کتابوں میں نہیں ہے. کتابوں میں آپ کو صرف اس کی بیسکس مل سکتی ہیں, لیکن جو روحانیت کا جو منتقلی ہے وہ سینہ بسینہ ہے, وہ کمپنی کے ساتھ ہے, اور آپ استاد اور صوفی کے ساتھ رہ کے چیزیں سیکھتے ہیں. تو اٹ مینس کہ لڑکیوں کو ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو رب کے زیادہ قریب ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, وہ کم سے کم لیکچرز کو اٹینڈ کر سکتی ہیں نا, ان کی محفلوں میں جو سیشنز ہوتے ہیں. اور لاہور تو ایسا شہر ہے جس میں ایک دن میں 5-5, 6-6 سیشنز ہو رہے ہیں. اور جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ کیا سیشن ہو رہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف حضرت گوگل کو استعمال کریں اور وہاں پہ لکھیے فری لیکچرز ان لاہور,
free ساری Sufism ڈیٹیلز آ lectures in جاتی ہیں آپ کے Lahore, پاس. trainings in Lahore, seminars in Lahore, آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. میں تو جیسے بھی کسی بھی ملک میں جاتا ہوں سب سے پہلے میں گوگل پہ یہی سرچ کرتا ہوں کہ free lectures in London, free lectures in Germany, free lectures in New York. ایک لمبی لسٹ کھل جاتی ہے. پھر جو میرے مطلب کے ہوتے ہیں میں اٹینڈ کرتا رہتا ہوں وہاں پہ جا کے. اچھا لیکچرز آپ بھی دیتے رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی, ابھی بھی آپ ایز اے اسپیکر کام بھی کر رہے ہیں, تو کس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں, ذرا سیشنز کے بارے میں بتائیے, اور کتنی دیر کا ایک سیشن ہوتا ہے, اور کیا ڈسکشن ہوتی ہے, کیا انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے وہ؟ دیکھیں میری جو لائف کا جو ویژن ہے وہ ہیومن پلیئر ہے. میں کہتا ہوں کہ ہیومن پلیئرز کو میکسیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے. میرے ٹاپک سارے اس سے ریلیونٹ ہی ہوتے ہیں. جیسے میرا ٹاپک ہے کہ لرننگ آپ ٹریولنگ کے تھرو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, پرسنالٹی گروم کیسے کر سکتے ہیں, آپ کانفیڈنس کیسے انکریز کر سکتے ہیں, ریلیشن شپ مینجمنٹ اینڈ بلڈنگ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آڈینس پہ. ہم کو جتنی آڈینس برداشت کر لیں, 1 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے تک جو ہے نا وہ سیشن چلتے رہتے ہیں. انٹریکشن بھی ہوتا ہے. اصل میں نا جتنا آپ مونولوگ کریں گے نا تو لوگ اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ گروپ ڈسکشن کروا کے اور کچھ ایکٹیویٹی بیسڈ اگر آپ لرننگ کرواتے ہیں تو وہ زیادہ دیر پا بھی رہتی ہے اور آپ کو یاد بھی رہتا ہے, اور انٹرسٹ بھی لوگ زیادہ لیتے ہیں. یہی مسئلہ کتاب کے ساتھ بھی ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں 2-3 ماہ کے بعد کتاب بھول جاتی ہے, بالکل بھول جاتی ہے کتاب. اس کا میں نے جو فارمولا نکالا ہے وہ 7 پوائنٹس فارمولا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے نوٹس بناتے جائیں ساتھ ساتھ. جو آپ کو ایگزامپلز یاد آتی ہیں, جو آپ کو اچھے سٹوریز ملتی ہیں, تو آپ اس کے نوٹس بناتے جائیں. اس نوٹس کے بعد جب آپ کے نوٹس بن کے تو اس کو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں. جیسے ہی آپ ڈسکس کریں گے آپ 1 سٹیپ اہیڈ چلے جائیں گے. دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ 4-5 دوست اکٹھے ہوں اور اس آتھر کے پاس چلے جائیں. کیونکہ کتاب آپ کو جواب نہیں دیتی, وہ ون وے ہے کتاب. obviously بڑے سارے سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو اس کا جواب پھر obviously جس نے وہ چیزیں لکھی ہیں اس کے پاس ہی موجود ہوگا. پھر 4-5 لوگ آپ مل کے آپ اس آتھر کے پاس جائیں اور سوالات کریں اس پہ. پھر آپ کا مزید نالج کنڈینس ہوگا. اس کے بعد پھر آپ ڈسکشنز کریں, پھر آپ سوالات کریں. یہ ساری مشق جب آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ کا نالج بھی انکریز ہوگا اور وہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے. یہ تو بڑی ایک کتاب کے حوالے سے اچھی چیز ہوگی نا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ اس کے آتھر سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیشنز کی, کہ آپ نے کہا کہ ہیومن پلیجر پہ زیادہ ریسرچ ہے آپ کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہیومن پلیجر کو زیادہ سے زیادہ انکریز کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی لوگ سیشن اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کے بالکل حالات کے مطابق وہ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے, انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری آپ بیتی ہے, لیکن وہاں پہ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ سوال کرنا چاہیے, یہ مسئلہ ہے, اگر اس میں یہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا, یہ چیز ڈیڈکٹ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو اگر وہ انٹریکٹیو سیشن زیادہ سے ہو جائے, اس میں سوالات اور جوابات کا سیشن ایڈ ہو جائے تو پھر وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ بہت بہتر ہے. دیکھیں لیکچر کے بعد سوال ہونا چاہیے. اور ہمارے اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, وہ اسکول میں جاتا ہے, وہ لیکچر سنتا ہے, وہ کسی مسجد میں جاتا ہے تو وہ بیانات سنتا ہے, سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا, وہ کسی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جاتا ہے تو وہ سنتا ہے. اتنا سنتی ہے نا یہ قوم, اتنی سنتی ہے, سن کے یہ قوم سن ہو چکی ہے. اپنی بات کرنے کا, اپنی جو دل کی باتیں ہیں, جو کتھارسس کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں ملتا. اچھا اگر آپ کسی مذہبی رہنما سے سوال کریں تو وہ کہتے ہیں تم بہت بدتمیز ہو, یہ سوال نہیں کرنے چاہیے اس طرح کے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ ٹیچر جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو وہ بچے کو کہتا ہے کہ تم مجھے زیادہ تمہیں پتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہے. اور پولیٹیکل جلسے میں تو آپ سوال کریں تو آپ نے تھپڑ اور جوتے جو ہے نا وہ پڑھتے دیکھے ہیں لوگوں کو, تو وہ وہاں پہ مار پٹنی شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کلچر گفتگو کا جب آپ عام کریں گے نا ہمارے معاشرے میں, ڈسکشن گفتگو جتنی زیادہ, واسف صاحب کی کتاب کا نام بھی گفتگو ہے. بلال کتب صاحب نے بڑا خوبصورت کلچر جو ہے نا وہ متعارف کروایا ہوا, پچھلے 15 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اور مختلف جگہوں میں بیٹھ کے بنائے, جو بیٹھ کے ہوا کرتی تھی پاک ٹی ہاؤس میں. آپ اندازہ کریں 5 لاکھ مربع میل تقریباً جتنا بھی پاکستان کا رقبہ ہے, جو 20 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, 80% جو انٹلیکچول ہیں وہاں پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ہم بھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ وہ ایریا ہے جو کہ داتا دربار سے شروع ہوتا ہے, چبرجی سے, اور یہ گھومتا ہوا کنگ ایڈورڈ کالج سے گھومتا ہوا واپس جی سی یونیورسٹی میں آتا ہے. اچھا, یہ ہم نے جب بھی سنا اس حوالے سے, پاک ٹی ہاؤس کے حوالے سے, جتنے بھی ادیب گزرے ہیں ان کی تمام جتنی بھی میٹنگز ہوئی یا کوئی بھی ڈسکشن وغیرہ ہوتی تھی وہ ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا, وہاں بھی ہوتی تھی. تو کیا کوئی گہرا تعلق ہے وہاں سے جو بھی ادیب؟ دیکھیں یہی تعلق ہے. ایک تو پاک ٹی ہاؤس تو زیادہ مشہور ہو گیا نا, لیکن اس طرح کے بہت زیادہ کافی شاپ تھی ایک, اس طرح کے بہت سارے مشہور تھڑے تھے یہاں پہ.
بہت سارے جیسے اسٹوڈنٹس جہاں پڑھتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، این سی اے میں، دیال سنگھ کالج میں، ایم اے کالج میں، تو یہاں سے پڑھتے تھے، صبح کلاسز اٹینڈ کرتے تھے اور شام کے ٹائم ڈسکشنز کرتے تھے اور ساری رات پیسے ہوتی تھی، ساری رات ڈسکشن ہوتی تھی. اب ان کی اسی میں انجوائمنٹ تھی. اب آپ دیکھیے اس پہ کوئی فائنانسز انکلوڈ نہیں ہے لیکن آپ کے جو 8 گھنٹے ہیں، جو آپ کے مومنٹس ہیں، وہ اچھے گزر رہے ہیں. یہی میری لائف کا تھیسس ہے کہ آپ کی جو زندگی کے جو مومنٹس ہیں نا وہ بہترین گزرنے چاہیے. ہم اپنی زندگی کو پاسٹ میں زیادہ گزارتے ہیں اور فیوچر کی ہمیں فکریں زیادہ ہوتی ہیں. ہم پریزنٹ کو جو ہے نا وہ انجوائے نہیں کرتے. اچھا ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کی انجوائمنٹ ہی یہی تھی، ان کی ریسرچ ہی یہی تھی کہ ان کا پیشن اور پروفیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیم تھا. تو لیکن اب یہ چیز کم ہو چکی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ریپلیس کر لیا ہے. تو کس طرح سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے کہ جو اب آج کل کے ینگسٹرز ہیں، جو آج کل کی یوتھ ہے، ان کو بھی اس طرح تھوڑا لایا جائے؟ اسی طرح کلچر کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ہمارے اپنے کلچر کو. آپ جب پیسے کی دوڑ میں رہیں گے تو اگر آپ پیسہ بہت سارا کما کے خوش بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کماتے جائیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے سائیکولوجیکل پرابلمز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی وہ یہی وجوہات ہے نا کہ ہماری پرائرٹیز اور ویلیوز دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز مٹیریلسٹک ہے، جو چیز جتنی اچھی ہے وہی ہمیشہ اچھی ہوگی. کیونکہ دماغ جو ہے نا وہ پاسٹ میں جو فیلیئرز ہو چکے ہیں ہماری زندگی میں اس میں پھنسا ہوا ہے اور فیوچر کی ہمیں فکریں ہیں. کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں بے روزگار نہ ہو جاؤں، میں آگے آنے والے وقت میں کیسے سروائیو کروں گا. جس کا آج بہتر ہوگا نا اس کا کل آٹومیٹکلی خود بخود بہتر ہو جائے گا. علی عباس صاحب پروگرام میں تھوڑا سا وقت رہ گیا، کوئی اچھا سا میسج دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ کے نام کیمرے میں دیکھ کے. میں ویسے نا بہت سارے میں پروگرامز دیکھتا ہوں اور لوگ آخر میں یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میسج دیں. میں ویسے میسیجز کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت زیادہ میسیجز کو نہیں مانتی. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اپنے اوپر جو آپ زندگی میں وقت گزارتے ہیں وہ آپ جتنا زیادہ اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکیں تو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی اور آپ کی زندگی میں جو لیول آف پلیئر ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا. سکسیسفل بزنس مین، سکسیسفل صوفیز اور سکسیسفل پرسنالٹیز کے ساتھ آپ جتنا زیادہ وقت گزار سکیں وہ گزاریں گے تو آپ دیکھیے گا 4 یا 5 سال کے بعد الٹیمیٹلی آپ ویسے ہی بن جائیں گے.